لیکن اگر آ بھی گئی تو ایمان والے کا تو یہی کہنا ہوتا ہے جو ان کی آخری انتہا ہوتی ہے، ایمان والے کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، آخری جو انتہا ہے ایمان والے کی تو سوچ کی شروعات ہی وہاں سے ہوتی ہے۔ فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں، نہیں پرواہ رہتی دوست کیا کہیں گے، نہیں پرواہ رہتی خاندان والے کیا کہیں گے، نہیں پرواہ رہتی برادری والے کیا کہیں گے۔ وہ یہ طے کرتا ہے کہ آج کے بعد اگر مجھے زندگی گزارنی ہے تو حبیب کبریا کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ ہمارے گھروں میں شادیاں ہوں گی تو ان کے طریقے کے مطابق ہوں گی، ان کے طریقے سے ہٹ کر کے ہماری شادیاں نہیں ہوں گی، ہمارے نکاح نہیں ہوں گے، ہماری تہذیب ہوگی تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تہذیب ہوگی۔ ان کے طریقوں کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو ہم حقیقی معنی میں عاشق رسول کہلائیں گے، حبیب کبریا سے محبت کرنے والے کہلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کہلائیں گے۔ بس دو حدیثیں سنا کر کے بات ختم کروں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے ہو، تم مکمل ایمان والے ہو، سنو لا یؤمن احدکم، حبیب کبریا فرما رہے ہیں ہرگز وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ اس کے ماں باپ سے، وولدہ اس کے اولاد سے، اور ماں اور باپ اور اولاد کیا، والناس اجمعین ساری انسانیت سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور آپ نے کہا بالکل ہمیں محبت ہے، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے شاید ہم برداشت کر جائیں، ہمارے بھائیوں کو کوئی برا بلا کہے شاید برداشت کر جائیں، حبیب کبریا کی گستاخی ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں مرنے اور کٹنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے اس کی خود تفسیر فرمائی آگے دوسری حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا یکون ہواہ تبعا، یہاں تک کہ اس کی سوچ اس دین کے تابع نہ ہو جائے، بما جئت بہ جس کو لے کر کے میں آیا ہوں۔ اب میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم کتنے دین کے اوپر کھڑے ہیں، کہیں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا گیا، کہیں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ نیشنل چینل کے اوپر بیٹھ کر کے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کردار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، اس کام کے لیے ہمارے لیے پاس کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، دین کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر دین کو جانتے تو ایک ایک حکم کے اندر، ایک ایک بات کے اندر وہ حکمتیں ہیں، وہ راز ہیں، اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی ساری رہنمائی موجود ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میں اپنا محاسبہ کروں میں کتنا اس کے اوپر کھڑا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کریں آپ کتنے اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں یہ سب رہتی ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین کے لیے قبول کون ہو رہا ہے اور اس سے کس کو مرتد کیا جا رہا ہے۔ دین سے منہ پھیر رہا ہے، گویا مرتد ہونا اعلانیہ وہ نہیں، یہاں پر جو کسی اور کے کلچر کو اپنائے، پڑھے 5واں پارہ 6واں پارہ، اوپر سے بات ہی وہی چل رہی ہے، جو محبت کرے گا یہودیوں سے، جو عیسائیوں سے، ان کی طرح شکلیں بنائے گا، تہذیب بنائے گا، رہن سہن بنائے گا، فرمایا یہ مرتد ہے، گویا یہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ہے پارٹی میں تو ٹھیک ہے لیکن دین سے اس کا کوئی تعلق بچا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی سوچ نصیب فرمائے، ہم اس کے اوپر سوچیں، ہم سب جوڑ کر کے بیٹھیں، ہمارے جوان اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم اپنے معاشرے کے اندر بے حیائی نہیں ہونے دیں گے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دیں گے، شریعت کے خلاف کوئی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ کب تک بیچارے علماء چیختے اور چلاتے رہیں گے، کب تک یہ بیچارے کہتے رہیں گے کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، کیا عوام کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سوچ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں دین کے لیے کھڑا ہونا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جی ایک دو اعلان ہیں۔ پہلا اعلان تو اتوار کو مجلس ہے، حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دعوت برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہیں۔ اس طرح پہلے بھی مہینے میں ایک مجلس ہوا کرتی تھی اور اب بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ تشریف لائیں، ایمان کو تازگی بخشیں، اللہ رب العزت ہمارا آنا قبول فرمائے۔ سب ساتھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بتائیں، وہ بھی تشریف لائیں۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو کسی کی رہنمائی کرے گا اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ اور بچیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے دار ارقم میں انتظام ہوتا ہے، اللہ رب العزت آنا نصیب کرے۔ نماز کے بعد ایک نکاح ہے، جو ساتھی فارغ ہوں بیٹھنا چاہیں وہ تشریف رکھیں، اس مجلس کے اندر، برکت والی مجلس کے اندر شامل ہو کر کے جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔